Assalamu alaikum. This is lecture 30 of Introduction to Psychology. If you remember, in the last lecture we started talking about reasoning and we talked about deductive reasoning. Today we'll begin with inductive reasoning. But first, let's have a look at the discussions in the last lecture. In the last lecture we talked about cognition, mental images, concepts, thinking and reasoning, and deductive reasoning. We also talked very briefly about inductive reasoning. پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ریزننگ دو طرح کی ہو سکتی ہے، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو. یعنی ایک طرح کی ریزننگ وہ ہے جس میں آپ کے ارد گرد ماحول میں پائے جانے والے واقعات میں پائے جانے والے کیوز کا استعمال کیا جاتا ہے، ارد گرد سے لی جانے والی انفارمیشن کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ڈیسیجنس کیے جاتے ہیں یا پرابلم سالو کیے جاتے ہیں. دوسری طرح کی ریزننگ ایسی ہے جس میں پہلے سے ہی ایزمپشنس کا ایک سیٹ موجود ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بالکل درست ایزمپشنس ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں اور انہی کی بنیاد پر ہم اپنے ڈیسیجنس کرتے ہیں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی تھنکنگ میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ شاید جن ایزمپشنس کو ہم سچ سمجھ رہے ہوں در حقیقت وہ سچ نہ ہو. اسی وجہ سے دوسری طرح کی تھنکنگ یعنی کہ انڈکٹیو ریزننگ کو استعمال کیا جاتا ہے بہت سی سچویشنز میں. انڈکٹیو ریزننگ اسپیسیفک کیوز آر یوزڈ فار ڈرائنگ انفرنسز. انڈکٹیو تھنکنگ بائی یوزنگ آبزرویشن، knowledge and experience, different sets of inferences are drawn about the phenomenon of interest. Small bits of information are used to draw the general conclusion. The person uses his or her observation, knowledge and experience of specific cases and information and infers general rules. For example, if you have been noticing that your teacher is very soft-spoken, usually marks you present even when you are late for the class, and forgives your mistakes, then you might take a chance for late submission of your assignment. So, inductive reasoning یا inductive thinking اس طرح کی thinking ہے جس میں آس پاس پائے جانے والی انفارمیشن کو انڈکٹ کیا جاتا ہے اپنے پہلے سے موجود سسٹم میں، اور ان کو بنیاد بنا کر ان کو ایک پریمس کے طور پر یوز کر کے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں. جبکہ پہلی صورت میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کی صورت میں ہم نے انفارمیشن کو کھوجا نہیں تھا، ہم نے ایویڈنس کو تلاش نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے پہلے سے موجود فیصلوں کو یا assumptions کو تسلیم کر لیا تھا اور انہیں بنیاد بنا کر انہیں پریمسز بنا کر اپنے انفرنسز ڈرا کیے تھے. انڈکٹیو تھنکنگ میں ہم خود سے انفارمیشن کی تلاش کرتے ہیں، خود سے ایویڈنس کی تلاش کرتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. مثلا جیسے ہم نے کہا اگر آپ کے ٹیچر کا رویہ عام طور پہ آپ کے ساتھ بہت مشفقانہ ہے، وہ بہت دھیمے لہجے میں اچھی طرح سے مسکرا کر آپ سے بات کرتے ہیں، عام طور پہ آپ کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، تو شاید آپ یہ چانس لینے کا سوچیں کہ چلو میں اپنی اسائنمنٹ دیر سے جمع کروا دوں گا، یہ ٹیچر مجھے کچھ نہیں کہیں گی، معاف کر دیں گی. لیکن آپ کا کیا خیال ہے جو ٹیچر آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوا اور جس نے کبھی آپ سے سختی سے بات نہیں کی، کیا وہ اسائنمنٹ دیر سے دینے یا نہ دینے پر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا؟ شاید کچھ کہے اور شاید نہیں کہے. اور یہی شاید کا جو ایلیمنٹ ہے یہ انڈکٹیو تھنکنگ کی شارٹ کمنگ بن سکتا ہے بعض اوقات. The major shortcoming of this type of thinking is that the conclusions may be biased or the evidence used for drawing conclusions may be invalid, insufficient, or maybe just a chance occurrence, whereas appropriate conclusions have to be unbiased. یعنی ایک پاسبلٹی جو کہ ایک ریموٹ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہو، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس ایویڈنس کو بیس بنا کر ہم اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، ہم اپنی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ درست ایویڈنس نہ ہو سکتا ہے ہم نے جو دیکھا ہو وہ ویسا نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جو چیز یا جو حالات دیکھ کر یا جو واقعات دیکھ کر یا جس شخص کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا
وہ ایک चांस occurrence हो सकता है आमतौर पर वैसा ना होता हो, लेकिन जिस दिन जिस वक्त हमने उसे देखा उस वक्त वैसा हो रहा था. मसलन ये कहना कि मर्द लड़ाके होते हैं, ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, हो सकता है कि हमने क्योंकि बहुत से मर्दों को सड़क पर झगड़ते हुए और लड़ते हुए देखा है, हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि मर्द लड़ाका होते हैं. लेकिन अगर हम एक्चुअली रिसर्च करें और जाके तमाम लोगों से, तमाम मर्दों से इंटरव्यू करें और पूछें कि उनमें से कितने हैं जिन्होंने सड़क पर लड़ाई की है पिछले 1 साल के दौरान या किसी को मारा पीटा है, तो शायद हमें मालूम हो कि ज़्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं किया था, कुछ लोगों ने ऐसा किया था. लेकिन हमें जो चीज़ दिखाई दी, हमने उसको अपने इन्फरेंस की, अपने कंक्लूजन की बेस बना लिया और अपनी एक राय कायम कर ली. थिंकिंग या कॉग्निशन में जहाँ रीजनिंग का बहुत बड़ा हाथ है, वहीं पर एक और चीज़ जिसमें थिंकिंग का इस्तेमाल होता है और जिस सिलसिले में हम थिंकिंग और थिंकिंग स्किल्स की बात करते हैं, थिंकिंग टूल्स की बात करते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग और the situation in which one has to make a decision, and usually the decision involves choosing one from various options. You may have to choose one out of 2 options or a number of options. These options can be about a decision in life. It can be a major decision, it can be a minor decision. A minor decision can be something like choosing which clothes to wear in the evening. You like both of them and you have to wear one. Or it can be a major life decision. That is, you have 2 jobs offered to you, A and B. A is attractive, B pays very good, and you cannot make up your mind as to choose for A or B. In such situations, decision making is required. Thinking and decision making. It is one of the most complicated forms of thinking. Cognitive psychologists are still focusing on the components and processes that underlie this type of thinking, an important area in which the cognitive psychologists are interested. For many years, psychologists have attempted to explain the processes involved in decision making and problem solving. The most famous examples are those of Thorndike's trial and error problem solving or Kohler's insight problem solving. But is decision making a straightforward thing, or is thinking just a simple, straightforward, uncomplicated phenomena? No, it is not. Thinking में या ख़ास तौर पे जब हम decision making की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमारे सामने वाक़या हो या कोई प्रॉब्लम हमारे सामने पेश किया जाए और इमीडिएटली उसका हल भी सामने आ जाए. थिंकिंग में जब बहुत कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हो या एक से ज़्यादा चीज़ों का अमल दखल हो तो हम बाज़ औक़ात शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल करते हैं. थिंकिंग शॉर्टकट्स जिनमें 2 बहुत अहम हैं, एक एल्गोरिदम्स और दूसरे ह्यूरिस्टिक्स. मेंटल शॉर्टकट्स, एल्गोरिदम्स एंड ह्यूरिस्टिक्स. Algorithms, a rule if it is applied, ensures the solutions to the problem. Algorithms are always accurate. We do not necessarily understand their logical basis. For example, algebraic formula. Algorithms से मुराद है ऐसे रूल या ऐसे तरीके जो इस अंदाज में वज़ा किए गए हैं कि वो प्रॉब्लम जिसके लिए वो बनाए गए थे या उससे मिलते जुलते प्रॉब्लम जो हमारे सामने अभी सामने नहीं आए, अगर एल्गोरिदम को इस्तेमाल किया जाए तो हमें मुकम्मल गारंटी होती है कि ये हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा. ऐसा नहीं होगा कि कभी हम उस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करें तो मसले का हल मिल जाए और कभी इस्तेमाल करें तो ऐसा मसले का हल ना मिल सके. इसकी बेहतरीन मिसाल अलजबरा में जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं उनको हम देख सकते हैं. इसी तरह से नेचुरल साइंसेस में बहुत से एल्गोरिदम्स हमें इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे. उसकी एक वजह यह भी है कि नेचुरल साइंसेस में इसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि नेचुरल साइंसेस में जो चीज़ें, जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनमें आम तौर पर साइंटिस्ट 0.001% एरर भी नहीं रखना चाहता और ना ही वो उसको अफोर्ड कर सकता है. मिसाल के तौर पे अगर हम मेडिसिन में अद्वियात के इस्तेमाल की बात करें तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे तो साइंटिस्ट उसमें किसी भी तरह का
غلطی کا امکان نہیں چاہے گا کیونکہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. سو بات ہم الگوریدمس کی کر رہے تھے. وہ چیزیں، وہ اصول، وہ فارمولے یا وہ لائن آف ایکشن جو گارنٹی کرے کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل مکمل، درست اور ہر وقت دستیاب ہوگا. لیکن ایسا ہر دفعہ نہیں ہو سکتا، ہر صورت میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ ہو سکتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو سکتا. سو ان سم سچویشنز algorithms prove to be successful tools, but in some situations it is not possible to develop algorithms or to use them. For example, when we are talking about human beings or we are talking about animal behavior in psychology, it's difficult to make or develop or apply algorithms to human behavior. We can make a formula of color mixing. We can mix blue with yellow and we will always have a green. But we cannot say that a person, when kept in high temperature for 6 hours, will become aggressive always. Some people might become aggressive in such high temperature for such prolonged duration, and some people may not do it. Some people may faint because of it. So, ایک رول نہیں بنایا جا سکتا انسانوں کے بارے میں کہ جب ایسا ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ ایسا ایسا ہوگا. جس کا مطلب ہے کہ ہم تمام مسائل، تمام پرابلمس، تمام ڈیسیجنس صرف الگوریدمس کی مدد سے حل نہیں کر سکتے. Heuristics. A rule of thumb that if used can be effective in finding solutions to problems, but may not ensure or guarantee this. For example, rules for playing noughts and crosses or preparing only the important parts of the course for the exam. Heuristic سے مراد ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رول آف تھم بن جاتی ہیں، یعنی وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے، ایک ایسا اصول بن جاتا ہے جس کو سب لوگ صحیح سمجھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اس کو بارہا استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اسی طرح کی سچویشن میں جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ ایک افیکٹو ٹول یا افیکٹو رول ثابت ہوگا. لیکن الگوریدمس کی صورت میں ہم 100% گارنٹی دے سکتے ہیں، ہیورسٹکس کی صورت میں نہیں. بعض اوقات یہ درست نہیں بھی ثابت ہو سکتے. مثلا آپ نوٹس اینڈ کراسز کھیلتے ہیں اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ اگر دائرہ لگا دیں گے یا سرکل بنا دیں گے تو جو کراسز لگانے والا شخص ہے وہ کبھی بھی جیت نہیں سکے گا. حالانکہ ضروری نہیں کہ آپ نے اگر سینٹر میں نوٹ لگا دی تو دوسرا شخص کراسز کسی اور ڈائریکشن میں مکمل نہ کر سکے. اسی طرح سے ایک رول آف تھم بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ سارا کورس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے کچھ امپورٹنٹ حصے ہیں جن کو سیکھ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کسی کورس میں کوئی حصہ امپورٹنٹ یا ان امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی حصہ ان امپورٹنٹ ہوتا تو اس کورس کا حصہ ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز آپ کے کورس میں شامل ہے تو وہ امپورٹنٹ ہے اسی لیے ہی شامل ہے. یہ چیز اکثر اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو سوال پچھلے کئی سالوں سے بارہا امتحان میں لیے جاتے ہیں وہ امپورٹنٹ کوشچنس ہوتے ہیں. whereas this is probably not true all the time. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا استاد ہو، کوئی ایسا ایگزامینر ہو جو ان ٹاپکس کو بھی امتحان کے پرچے میں شامل کر دے جن کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ وہ ان امپورٹنٹ ہے. سو رول آف دا تھم یہ تھا کہ امتحان کی تیاری کے لیے امپورٹنٹ کوشچنز یاد کر لیے جائیں، امپورٹنٹ چیپٹرز کو سیکھ لیا جائے اور پڑھ لیا جائے. لیکن جب امتحان دیا تو معلوم ہوا کہ 10% بھی اس میں سے نہیں آیا، سارے کے سارے سوال اس حصے میں سے آگے جو آپ کے خیال میں اہم نہیں تھا. So, algorithms ensure and guarantee solution to the problem always, all the time, whereas heuristics can provide you solutions and answers to questions, but not always, not necessarily all the time. جہاں thinking میں، cognition میں reasoning اہم ہے، decision making اس میں ایک اہم چیز ہے، وہاں پہ problem solving بھی ہمارے سامنے آتی ہے. پرابلم سالونگ اور ڈیسیژن میکنگ آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں. دیز آر کلوزلی ریلیٹڈ. ڈیسیژنس may involve solving problems and problem solving may involve decision making. ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کوئی فیصلہ کرنا ہی ہو.
اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیصلہ کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے بارے میں ہی ہو. سو ہم دونوں کو اکٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی. پرابلم سالونگ, thinking for the sake of finding solutions to problems. 3 major steps are involved in solving a problem: preparation for finding the solutions, producing the solutions, appraisals of the solutions that have been generated. So problem solving, as the very name shows, is about finding solutions to problems. The problems can be of different types. They can be of social nature, they can be psychological problems, these can be mathematical problems also. The problem can be deciding what to wear and what not to wear, what to eat, whether to go for exercise or not, whether to work out or stop working out. کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کچھ بھی ڈیسیژن ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم پرابلم سالونگ کرتے ہیں تو براڈلی اسپیکنگ اس میں 3 مراحل آتے ہیں. سب سے پہلے پریپریشن کا یا تیاری کا مسئلہ. آپ کے پاس وہ سارے اسکلس, وہ سارے ٹولس, وہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے جس کی مدد سے مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. مثلاً آپ اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کمرے کا رنگ آف وائٹ کے بجائے نیلا ہو جائے, تو یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یوں ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. So the next thing is you are determined that you want to change the color of the paint in your room. The second problem is you don't have money for it, not enough money for hiring a professional painter who can paint your room. اب آپ کے پاس اس کے مسئلے کے حل کے لیے کیا preparatory material اور skills ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں شاید میں خود پینٹ کر لوں تو یہ کام کم پیسوں میں ہو جائے اور اتنے پیسے میرے پاس ہیں. کافی سوچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں پینٹنگ کرنے کے لیے سب چیزیں موجود ہیں بازار میں, ٹولز مل جاتے ہیں, اور جتنے پیسے کسی کو پینٹ کرنے والے کو ہم دیں گے اس میں شاید ہم 3 کمرے پینٹ کر لیں. سو آپ نے یہ فیصلہ کیا اینڈ دین یو کیم ٹو اسٹیپ 2. یو ایکچولی پینٹڈ یور روم وچ از دا سولوشن اسٹیج. 3, اس میں آپ اس کو ری اپریزل کر سکتے ہیں اور اس کے دوبارہ سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا, کیسے ہوا, صحیح ہوا, غلط ہوا, آئندہ بھی میں ایسا کروں گا یا نہیں. لیکن یہ تو ہم نے ایک کانکریٹ سی مثال لی. اس طرح کی پرابلم سالونگ جس میں یہ تینوں اسٹیجز انوالوڈ ہیں, خاص طور پہ جب ہم انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں, اس میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے جب آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں, آپ کسی کو انٹرویو میں متاثر کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, پھر ایکچولی وہ کام کرتے ہیں اور پھر اپنی پرفارمنس کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں. دیر آر 2 types of problems. A, well-defined problems, and B, ill-defined problems. Well-defined problem. Clear, definite, and well-formed problem. Means of solving that problem are available. For example, when solving the mathematical equation in which the problem is rather difficult, but the method used to solve it is direct and available. یعنی جو پرابلمس اسٹریٹ فارورڈ ہوں, کلیئر کٹ ہوں, اور ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی ڈائریکٹ اور ایک صحیح درست ایکوریٹ فارم میں موجود ہو, اس طرح کے پرابلمس ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. دوسری طرح کے پرابلمس ill defined ہیں. ill defined problem, indefinite, unclear, ill formed problem whose nature is not specifically defined and the way for solving them is also difficult. For example, how do we build the morale of the crowd when their own team is losing the match? آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم ایک ایسے کراؤڈ کی مثال دے رہے ہیں جو اسٹیڈیم میں ایک میچ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے, اور جس ٹیم کے وہ سپورٹر ہیں اور 90% لوگ اسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ٹیم ہارنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم ایک جذباتی کراؤڈ کی بات کر رہے ہیں جو کہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیم جیتے, اور ٹیم چاہتی ہے کہ کراؤڈ اس کو بک اپ کرے اور اس کو شاباش دے اور ان کا حوصلہ بڑھائے. لیکن کراؤڈ کیونکہ خود دل برداشتہ ہو گیا ہے تو وہ ایسا نہیں کر رہا. اب ہم کیا کریں کہ اس کراؤڈ کا حوصلہ بڑھے
اور جس پر وہ اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرے اور ٹیم میں دوبارہ سے یہ اسپرٹ پیدا ہو کہ وہ میچ جیتنے کی کوشش کرے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی ایک ڈائریکٹ جواب نہیں ہے. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے کہیں کہ ان میں شامل ہو جائیں اور تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے بیٹھ جائیں اور وہ بلند سلوگنس اپنے بولنا شروع کر دیں, نعرے بازی شروع کریں, کلیپنگ شروع کر دیں, اس طرح کا بیہیویئر اسٹارٹ کریں کہ جس میں باقی کا کراؤڈ خود بخود انوالو ہو جائے. کسی اور شخص میں کے خیال میں کچھ اور آئیڈیا آ سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم کچھ کھانے پینے کی ایسی چیزیں دے دیں جس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑی سی انرجی آئے اور شاید وہ زیادہ اونچی آواز میں نعرے لگا سکیں اور زیادہ تالیاں بجائیں اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو بیک اپ کریں. اور اس طرح کی بہت سی اور آپشنز ہو سکتی ہیں جس میں لوگ ان کا مورال بوسٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. شاید کچھ لوگ پیچھے کوئی گانا لگانے کی یا میوزک سنوانے کی بات کریں. یعنی مسئلے کا حل کوئی ایک اور ڈائریکٹ اور سیدھا سادہ نہیں ہے. دوسری طرف اگر کسی شخص کو بخار ہو اور 102 سے زیادہ اس کا بخار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کیا سجیسٹ کرے گا؟ موسٹ پرابلی سبھی ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ پٹی رکھی جائے تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے. دوسرے, اس کو بخار اگر ایک خاص حد تک ہے تو اس کو بخار اتارنے کی دوائیں دی جائے. اور کوئی تیسری آپشن شاید کوئی نہیں دے گا. ایڈیشنل چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو پانی پینا چاہیے اور ٹھنڈے کمرے میں رہنا چاہیے, لیکن بخار کا علاج بخار کی دوائی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا. اس صورت میں سوال کا جواب ایک اور سیدھا سادہ ہے. اور اگر ہم مزید نیچرل سائنس کی طرف چلے جائیں, میتھمیٹکس کی طرف چلے جائیں, پھر تو ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر سوال ہوگا اور اس سوال کا ایک اور ایک ڈائریکٹ اور ایکوریٹ جواب موجود ہوگا. In this, the problem is not specific and so the solution. The main shortcoming of this type of problem is that it is not possible to draw the immediate and absolute conclusions and solutions of the problem. جہاں problem well defined اور ill defined ہو سکتے ہیں, وہیں پہ problems کو ایک اور طرح سے بھی categorize کیا جا سکتا ہے, یعنی ان کی نیچر کے حساب سے. دوسرے لفظوں میں پرابلم کس چیز کے بارے میں ہے, کس کانٹینٹ سے تعلق رکھتا ہے, اس بنا پر بھی پرابلمس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے. Kinds of problems. Problems are typically of three types: arrangement problems, problems of inducing structures, and transformation problems. Arrangement problems. Solutions of the problems require rearrangement and re-evaluation of the components so that certain criterion will be satisfied. There are a number of solutions to certain problems, but there are only specific solutions that fulfill certain requirements. For example, solving mathematical equation. Problems of inducing structures. It refers to the problems whose solution depends on the relationship of components among them so that new constructs which have a relationship can be developed. For example, see these numbers in a series and tell what number comes next. There is 221, 412, 321, 512, 421, 612. So, which number comes next? You have to tell two numbers. Firstly, one has to consider the existing relationship between these numbers and then make out the other relationship. آپ کے سامنے نمبروں کا ایک سلسلہ دیا گیا ہے جو ایک سیکوینس میں ہے. 3 ڈیجٹس ہیں ہر ایک میں اور اس کے بعد ایک وقفہ ہے اور پھر ایک دوسرا نمبر آتا ہے. آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک ریلیشن شپ موجود ہے. اس ریلیشن شپ کو آپ نے سمجھنا ہے, ڈسائفر کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس کے آخر میں جو اگلے 2 نمبر آئیں گے وہ کیا ہوں گے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اس وقت ہم نے جواب سلائیڈ کے آخر میں دیا ہوا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس سیریز میں یا اس سیکوینس میں ہر آلٹرنیٹ نمبر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یعنی 221 اگلا نمبر چھوڑ دیں, 321 نیکسٹ اسکپ کر دیں, 421 اور یوں یہ سلسلہ چلتا جائے گا. اب آپ پہلے سے دوسرے نمبر کو دیکھیے, 412, 512, 612. یعنی پہلے میں آپ 21 کے شروع میں جو نمبر آ رہا ہے اس کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں. پہلے 2 تھا, پھر 3 تھا, پھر 4. سو لاجیکلی the next number is going to be
5 to 1. اور اس سے اگلا نمبر کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دوسری طرح کے نمبر جو شروع میں دوسرے نمبر پہ ہے 412. یہاں پہ 12 کے شروع میں آنے والا نمبر تبدیل ہو رہا ہے. پہلے 4 تھا 412, پھر 5 تھا 512, پھر 6 تھا 612. So the next two numbers are going to be 521 and 712. So اس پرابلم میں ہمیں ان نمبروں کے درمیان پائی جانے والی ریلیشن شپس دکھائی گئی. دو طرح کی ریلیشن شپ ہے. پہلے تو یہ کہ دو سلسلے نمبروں کے چل رہے ہیں. ایک پہلے نمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, دوسرا دوسرے نمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. پھر اس میں شروع کے نمبر ہم نے دیکھا کہ تبدیل ہو رہے ہیں اور اگلے نمبر جو ہیں وہ 21 ہے یا 12 ہے. اس ریلیشن شپ کی سمجھ آنے کے بعد ہم نے خود بخود نئی ریلیشن شپ اپنے ذہن سے سوچ لی اور ہم نے یہ بتا دیا کہ آخر میں آنے والے نئے دو نمبر کون سے ہوں گے. ٹرانسفارمیشن پرابلمس. Problems that require understanding and that should be solved in a manner that involves series of methods so that the initial problematic state can be changed into the goal attaining state. Problem solving ایک complicated process ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل process ہے, لیکن اس میں بہت سی چیزیں اور بہت سے دوسرے processes involved ہیں. جیسے کہ ڈیسیژن میکنگ میں ہوتا ہے اور پرابلم سالونگ میں ہم پہلے اپنی ریسورسز کا اندازہ لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم کتنے اسکلڈ ہیں, ہمارے پاس کتنی ریسورسز اویلیبل ہیں, کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے میں, پھر ہم اس کو سالو کرتے ہیں. پرابلم سالونگ میں بہت سے اسٹیپس انوالوڈ ہیں. اسٹیپس فار پرابلم سالونگ. 4 steps are important for solving certain problems. 1. Means ends analysis. Repeated testing of the behavior in order to lessen the distance between the goal and current existence. For example, taking instructions or asking questions for solving puzzles. یعنی سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس مینس کیا ہے. اگر آپ کو کوئی پزل سالو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں پہلے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیا اس کا کوئی جواب موجود بھی ہے یا نہیں, یا آپ محض مجھے مصروف رکھنے کے لیے یہ پزل دے رہے ہیں. تو جو نیسیسری انفارمیشن ہمیں چاہیے وہ آپ لے لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی شخص کو ایک ٹرمینل النس کے لیے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے یا ایک کم سیریس صورت میں بھی محض اپینڈکس کا آپریشن میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ اس کے لیے ایک پرابلم ہے جس کو علاج وہ کروانا چاہتا ہے اور سولوشن اس کا ہے سرجری. لیکن سولوشن سے پہلے وہ ڈاکٹر سے تمام تر معلومات لیتا ہے کہ یہ پروسیجر کیسا ہے, سرجری میں کتنا ٹائم لگے گا, اس میں مجھے کوئی نقصان پہنچنے کا کس حد تک امکان ہے, اس میں کتنے پیسے لگیں گے, اس کے لیے میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے. یعنی گول ہے سرجری, مینز ہے دا منی انوالوڈ, اور میں یہ جتنی ٹریولنگ اس میں انوالوڈ ہے وہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہم اسٹیپ 2 پر جاتے ہیں. سب گولس. ڈیوائڈ دا پرابلم انٹو اسمال ایلیمنٹس اینڈ دین سالو دیم ان اسٹیپس اور ان سیکوینس. یعنی دوسرے اسٹیپ میں ہم جبکہ ہم اپنی ریسورسز کا اور اپنے گول کا جائزہ لے چکے ہیں, دوسرے اسٹیپ میں ہم اپنے اس مسئلے کو مختلف چھوٹے سب پورشنز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ سے جب ڈاکٹر کی بات ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک سرجیکل پروسیجر ہے, اس میں اتنے گھنٹے لگیں گے, اس کے بعد اتنے دن ہاسپٹلائزیشن کے ہیں, اتنے پیسے انوالوڈ ہیں, اتنی ٹریولنگ انوالوڈ ہے, یہ دوائی کی ضرورت ہوگی. چاہیں تو اس کو ایک بڑے پھیلے ہوئے مسئلے کے طور پہ ڈیل کر لیں, اور اگر آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کا حل کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو چھوٹے چھوٹے سب سیکشنز یا سب پرابلمز میں ڈیوائڈ کر لیں اور دیکھیں کہ کس حصے کو کون ڈیل کرے گا. دوائی کون لائے گا, ہاسپٹل میں رہنے کا انتظام کون کرے گا, ٹریولنگ کے لیے کون رسپانسبل ہے, جب آپریشن ہو رہا ہوگا اس وقت وہاں کون موجود ہوگا, اور پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا. اسٹیپ 3. انسائٹ. Instant awareness of the relationship among the existing components which formally seem independent of each other. A German psychologist, Wolfgang Kohler, was one of the first psychologists who observed this phenomenon, especially when facing challenges. So,
at times it is insight that helps a person in solving the problem. You think this problem is difficult, it is impossible to solve it, and I am stuck in a position. For example, taking the same case of surgery, the doctor has told the person that this surgery is going to take long, it requires 2 weeks of hospitalization, and it requires huge amounts of money. And the person says, okay, I cannot do it, I do not have money and resources for it. But then all of a sudden a thought occurs to the person's mind, and he comes to know that yes, there is a bank who gives loans for medical treatment. So this was his insight or a sudden thought that gave him a source of encouragement and reinforcement to go ahead once again and fight with life. Step 4, evaluation of solution. The final step in problem solving, which involves appraising the existing solution of the problem to demonstrate whether the solution is adequate or not. لیکن یہ سب تو پرابلم سالونگ کے اسٹیپس تھے کہ پرابلم سالونگ کس طرح سے ہوتی ہے, پرابلمس کی کیا کیا قسمیں ہیں, ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم سامنے آتا ہے کیا وہ ہمیشہ حل ہو جاتا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے وہ دور ہو جائے یا نہیں؟ اکثر اوقات ایسا نہیں بھی ہو پاتا. کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو پرابلم سالونگ کو مشکل بناتی ہیں یا ہمارے لیے ہرڈلز پیدا کرتی ہیں. اگر ہم اس سے آگاہ ہوں تو ہم مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. Impediments to problem solving. There are various factors which serve as an obstacle in finding solutions. They are functional fixedness and mental set. Functional fixedness is the capacity to think about certain phenomena in its most typical use or form. Mental set is the tendency to think of a solution in a most old-fashioned, old-patterned way, using old means of finding and answering problems. یعنی فنکشنل فکسڈنس اور مینٹل سیٹ سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی کچھ آئیڈیاز طے کر لیے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز بالکل درست ہیں اور ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا اینڈ یو آر ناٹ ریڈی ٹو چینج دیم. اور مینٹل سیٹ میں بھی آپ کا ایک رویہ بن چکا ہوتا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہوتا ہے کسی چیز کو ایک خاص طریقے سے دیکھنے کا. ایکچولی یہ کوئی سائنٹیفک سورس کا انداز نہیں ہے. سائنس ہمیشہ اوپن ہے نئے آئیڈیاز کے لیے, نئی ایویڈنس کے لیے. جب ہم اپنے آئیڈیاز کو کسی جگہ پہ فکس کر لیتے ہیں تو ہم انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں. ہم کسی چیز کی تمام پاسبل صورتوں کے بارے میں نہیں سوچتے, ہم کسی مسئلے کے تمام پاسبل سولوشنز کے بارے میں نہیں سوچتے اور ہم صرف اسی سولوشن کو یا اسی رائے کو تھامے بیٹھے رہتے ہیں جو کہ ہمارے خیال میں صدیوں سے درست چلتی آ رہی ہے. اگر انسان کا رویہ اس طرح کا ہو, فنکشنل فکسڈنس ہو یا مینٹل سیٹ بن گیا ہو, تو پرابلم سالونگ مشکل ہو جاتی ہے. تھنکنگ اور کوگنیشن کا ایک بہت اہم اور انٹرسٹنگ حصہ ہے کریٹو تھنکنگ. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, کریٹو اور تھنکنگ, ایسی تھنکنگ جس میں کریٹیوٹی استعمال ہو. کریٹیوٹی اینڈ تھنکنگ. The word creative is derived from the Latin word creare, that means to make, or the Greek word kreinein, that means to fulfill. Creativity may be defined as the innovative, novel responses and ideas into a harmonious whole form. Creativity can be flourished by two means, inspiration and hard work. کریٹو تھنکنگ ہماری سوچ کا اور ہماری کوگنیشن کا وہ حصہ ہے جو شاید اس دنیا میں ہونے والی بیشتر ترقی, بیشتر ایجادات اور بیشتر خوبصورتی کا باعث ہے. اگر انسان کی سوچ میں کریٹیوٹی کا پہلو نہ ہوتا تو شاید بہت سی ڈسکوریز نہ ہوتی, بہت سی انوویشنز نہ ہوتی, بہت سی انوینشنز نہ ہوتی, لوگ نئی نئی طرح کی عمارات نہ بناتے, پینٹرز پینٹنگ نہ بناتے, موسیقی کے شوقین لوگ نئے نئے گانے, نئی نئی دھنیں تیار نہ کرتے,
اور اچھا کھانا پکانے والے شاید اچھا کھانا بھی نہ پکاتے، اور شاید اچھی کتاب ہمیں کبھی پڑھنے کو ہی نہ ملتی، اور شاید کتاب لکھی ہی نہ جاتی۔ کریٹو تھنکنگ کی مدد سے دنیا میں ہر وقت نئے ایلیمنٹس آتے رہتے ہیں، نئی طرح کی ترقی ہوتی رہتی ہے، نئے سے نئی ٹیکنالوجی ہمیں دستیاب ہوتی ہے، اور اس طرح کی سوچ کو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے روزمرہ کے مسائل بھی بہت اچھی طرح سے حل ہو سکتے ہیں۔ اسٹیجز ان کریٹو تھنکنگ۔ کریٹیوٹی مینلی انوالوز 4 steps: preparation, incubation, illumination, verification, and revision. Preparation. It includes assembling or combining the material and thinking thoroughly about it. Incubation. After thinking intensely about a certain problem, the person lets his mind free by putting the problem aside and let its solution incubate in the mind. Illumination. It also refers to insight when innovative ideas are instantly generated. A sudden flash comes to mind when one is brainstorming at it. Scientific innovations are one of the examples. So, پہلے 3 steps میں ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، تمام اویلیبل اسکلس ریسورسز کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کو سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا آ جاتا ہے، اس آئیڈیا کو پھر ہم انکیوبیٹ ہونے دیتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں سکون سے رہتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، تاکہ ہم اس دوران دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا اس سے بہتر بھی شاید کوئی آئیڈیا اویلیبل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں یکا کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے ایک فلیش آف لائٹ کی طرح سے، جس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں، اور وہ آئیڈیا اچانک ہمارے سامنے ایک مسئلے کا حل لے آتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ارشمیدس نے یوریکا یوریکا کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ ویریفیکیشن. ایویلویشن آف دا پرابلم ٹو فائنڈ آؤٹ whether the solution is correct or not. Revision. This involves the whole of the above steps involved that should be used in order to reach on some solution. آخری 2 steps میں ہم نے جو حل سوچ لیا ہوتا ہے یا جو آئیڈیا ہم نے فائنل کر لیا ہوتا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ فیصلہ یا یہ آئیڈیا یا چیز جو ہم نے سوچی ہے یہ واقعی درست ہے یا نہیں، اور کیا کہیں اس کی کوئی اور صورتیں ایسی تو نہیں تھیں جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کا اپریزل، اس کی ایویلویشن اور پھر فائنل فیصلہ۔ یہ سب سٹیپس استعمال ہونے کے بعد ہم ایک فائنل سولوشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے غور کیا ہوگا، اس میں اہم ہے، ہم نے کہا کہ اس میں 5 سٹیپس انوالوڈ ہیں۔ اس سے پہلے ہم ڈیسیژن میکنگ میں سٹیپس کی بات کر رہے تھے، ہم ریزننگ میں سٹیپس کی بات کر رہے تھے، ہم پرابلم سالونگ میں سٹیپس کی بات کر رہے تھے، اور اب ہم کریٹو تھنکنگ میں سٹیپس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے میں ان تمام سٹیپ سے یا ان مراحل سے گزرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ عام طور پہ ایسا نہیں کرتے، وہ پہلے سے فکسڈ آئیڈیاز یا پہلے سے بنے ہوئے مینٹل سیٹ کو استعمال کرتے ہیں، ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کرتے ہیں اور اچانک کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی اپروچ عقل مندانہ اپروچ نہیں ہے، خاص طور پہ جب ہم انٹرپرسنل ریلیشن شپس کی بات کریں ہوں تو اس پہ اس کا کافی نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے فیصلے جلد بازی میں کیے ہوتے ہیں یا کسی اور کی بنائی ہوئی رائے کی روشنی میں۔ اگر ہم ایک لاجیکل طریقے سے ان تمام سٹیپ سے گزریں اور اپنی سوچ کا، اپنے آئیڈیا کا، اپنے ڈھونڈے ہوئے سولوشن کا اپریزل کریں، اس کی ایویلویشن کریں، اس کو اسیس کریں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، تو شاید ہمارے فیصلے بہت اچھے، وائز اور پریکٹیکل ہو جائیں۔ فیکٹرز ایسوسیٹیڈ وتھ کریٹیوٹی۔ The main factors that may contribute in enhancing creativity are divergent thinking and convergent thinking. یعنی ایک طرح کی تھنکنگ میں جب ہم کریٹیوٹی استعمال کر رہے ہیں تو ہم بہت سے آئیڈیاز، جس قدر آئیڈیاز پاسبل ہیں، اچھے ہوں یا کم اچھے آئیڈیاز، وہ سوچتے ہیں، برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد سے مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، یا جو چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیسے بن سکتی ہے۔
دوسری طرح کی صورت میں ہم باہر سے بہت سے آئیڈیاز لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے سوچے ہوئے سولوشن میں فٹ ہو رہے ہیں. سو وی کین سی دیٹ کریٹو تھنکنگ از گوئنگ بیونڈ. اٹ از گوئنگ بیونڈ دا obvious, the defined, the laid out, the conventional, the common and the usual. یعنی کریٹو تھنکنگ ہم اس سوچ کو کہتے ہیں جو obviously نظر آنے والی چیزوں سے پیچھے اور ان سے بڑھ کر اور ان سے بلند ہو کر سوچ سکتی ہو, ان چیزوں سے الگ ہو کر سوچ سکتی ہو جو کہ بالکل ٹپکل ہیں, کنونشنل ہیں, روایتی ہیں, گھسی پٹی ہیں اور آزمودہ ہیں. کریٹو شخص یا کریٹو تھنکر نئے آئیڈیاز سوچتا ہے, وہ ایگزسٹنگ چیزوں کو ایک نئی فارم دے کر دیکھتا ہے کہ ہم اس سے اور کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کریٹو تھنکنگ از اوپن, اوریجنل, امیجنیٹو, uninhibited, exciting, fulfilling, lateral. It may be stray and wild at times. یعنی کریٹو تھنکنگ عام, روایتی, ٹپکل, گھسی پٹی سوچ سے ہٹی ہوئی سوچ ہوتی ہے. انسان کے سامنے موجود ہو سکتا ہے کہ صدیوں سے اسٹیبلشڈ آئیڈیاز ہوں, لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے بڑھ کر اور اس سے مختلف کوئی چیز سوچوں. ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے دوران ہماری سوچ بہت دور تک چلی جائے اور شاید ہمیں لگے کہ ہماری سوچ وائلڈ ہو گئی ہے, لیکن اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ جتنی دور تک سوچیں گے اتنے ہی نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے. یہ بات کی بات ہے, یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سے آئیڈیاز پریکٹیکل تھے اور کون سے پریکٹیکل نہیں تھے. جیسا کہ ہم نے ابھی کہا تھا, کریٹو تھنکنگ جو ہے وہ لیٹرل تھنکنگ ہے. اٹ از لیٹرل ان نیچر. لیٹرل ورسز ورٹیکل تھنکنگ. Lateral thinking finds new ways of looking at things, whereas vertical thinking tries to find absolutes. Lateral thinking avoids looking for what is right or wrong. Vertical finds what is right and seeks yes or no justifications. Lateral thinking analyzes ideas to generate new ideas. Vertical looks for stability and rejects irrelevant information. Lateral thinking considers the irrelevant also. It progresses by avoiding the obvious, whereas vertical thinking uses established patterns and considers the obvious. اگر کریٹو تھنکنگ اور کریٹیوٹی ایک اہم تصور ہے اور ہماری تھنکنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور دنیا میں ہونے والی اتنی ترقی, اتنی اچھی اچھی چیزیں, اتنی پروگرس کریٹیوٹی کی وجہ سے ہوئی ہے, تو ہم کریٹو تھنکنگ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ لوگ کریٹو ہیں یا نہیں, اور اگر ہیں تو کتنے کریٹو ہیں. اس کے لیے بہت سی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں. اسیسنگ اینڈ ایگزامننگ کریٹو تھنکنگ. فار ایگزامپل, نیم آل دا تھنگس یو کین تھنک آف دیٹ آر راؤنڈ اور سرکولر ان شیپ. اس ٹاسک میں اگر آپ کو 1 منٹ دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ تمام تر چیزیں ایسی سوچیں, ان کے نام لکھیں جو گول شیپ کی ہیں. آخر میں جب بہت سے لوگوں کو یہ ٹیسٹ دیا جائے گا تو جس نے سب سے زیادہ لکھا ہوگا اس کا اسکور سب سے زیادہ ہوگا, اور جتنی کم چیزیں کسی نے سوچی ہوں گی سمجھا جائے گا کہ وہ اتنا ہی کم کریٹو ہے. اور جب ہم اس طرح کی ٹیسٹ کو یا اس طرح کے آئٹم کو استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ اس طرح کے آئیڈیاز بھی دیتے ہیں جو آپ عام زندگی میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ ان کے بارے میں بھی لکھیں گے. Then list as many white edible things as you can, or list all the uses that you can think of a watermelon. List all the possible uses of a pencil. اس کے علاوہ کچھ ایسی پرابلم سچویشنز بھی لوگوں کو دی جا سکتی ہیں, ان سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کریٹو سولوشنز وہ سوچیں. مقصد جہاں اور بہت سے مقصد ہیں, وہاں پہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بات کی تربیت دی جائے کہ وہ کسی پرابلم کے سولوشن کے لیے ایک سیدھی لائن پہ سوچنے کی بجائے, ایک ہمیشہ سے اسٹیبلش راستے پر چلنے کی بجائے اس کے اور پاسبل سولوشنز بھی سوچے اور دیکھے کہ اس کو کسی اور طرح سے, کسی اور اینگل سے, کسی اور پرسپیکٹو سے کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. Mr. X has been told a number of times to be in office at 9, but he is always late. Why? مثلاً ایک شخص ہمیشہ دفتر میں لیٹ آتا ہے, آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک سیدھا سادہ سا جواب ہے, وہ اس لیے دیر سے آتا ہے
کیونکہ وہ ایک دیر سے آنے والا شخص ہے, ایک سست شخص ہے جو صبح دیر سے جاگتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے بہت سے اور پاسبل جواب بھی ہوں. مثلاً یہ کہ وہ پیدل چل کے آتا ہے اور راستے میں اس کو ہر روز ایک جگہ پر رکنا پڑتا ہے, اور جس ٹائم پہ اس کو وہاں پر رکنا پڑتا ہے وہ ٹائم اس کے دفتر کا ٹائم ہے. یا ہو سکتا ہے کہ اس کی گھڑی خراب ہو, یا ہو سکتا ہے آپ کے دفتر کی گھڑی اس کی گھڑی سے میچ نہیں کرتی. یہ سب آئیڈیاز آپ کو وائلڈ آئیڈیاز لگ رہے ہیں, لیکن جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں, آئیڈیاز کا وائلڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, خاص طور پہ جب ہم کریٹو تھنکنگ کی بات کر رہے ہوں. اچھا آئیڈیا, اچھی عمارت, اچھی مشین, اچھی ٹیکنالوجی اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب سوچنے والے نے بہت سی طرح طرح کی سولوشن سوچی ہوں, طرح طرح کی اس کی فارمز بنائی ہوں, اور پھر ان میں سے کئی ڈیزائن بنائے ہوں, کئیوں کو اس نے پریکٹیکلی بنانا شروع کیا, اور اس کے بعد ان میں سے ایک فائنل ڈیزائن چنا ہو. اگر پہلے تمام سوچیں اس نے دیکھی نہ ہوتی, پرکھی نہ ہوتی, ایک ایک کر کے ان کے تمام پہلوؤں پر غور نہ کیا ہوتا, تو شاید اس کے لیے فائنل پروڈکٹ یا فائنل پیس آف ہز آرٹ ڈیولپ کرنا مشکل ہو جاتا. دوسرے لفظوں میں, پہلے ہم غلطیاں کرتے ہیں, بہت سی غلطیاں کرنے کے بعد ہم ایک بہت اچھا سا آئیڈیا سوچ لیتے ہیں. ہم ٹرائل اینڈ ایرر کی بات نہیں کر رہے کہ آپ غلطیاں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ٹھیک عمل بھی ہو جاتا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس خوف کے بغیر کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں, ہمیں اپنی کریٹو سوچ کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. آپ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے. کچھ جگہوں پر, کچھ اداروں میں کریٹو تھنکنگ بچوں میں زیادہ ری انفورس نہیں کی جاتی, اس کو انکریج نہیں کیا جاتا, جبکہ دوسری جگہوں پر کیا جاتا ہے. شروع کے سالوں میں ہمیں یہ چیز آسان لگتی ہے جب ہمیں کریٹیوٹی کی بجائے ایک نپے تلے ٹریڈیشنل کنونشنل طریقے سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے. ہم وہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور اس کو لکھ دیتے ہیں, ریپروڈیوس کر دیتے ہیں, اور ہمیں اچھے نمبر مل جاتے ہیں. شروع کے سالوں میں یہ ایک آسان طریقہ ہے, لیکن بعد میں ہمارے لیے یہ چیز مشکل پیدا کر سکتی ہے. وی شوڈ انکریج کریٹیوٹی, کریٹو رائٹنگ, کریٹو اپروچ in our children. If you think creatively, then you can excel. آپ نئے نئے آئیڈیاز سوچ سکتے ہیں, آپ نئی طرح سے اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں, آپ اپنی اسائنمنٹ کے لیے مٹیریل لینے کے لیے بہت سے ایسے راستے سوچ سکتے ہیں جو کہ آپ عام طریقے سے سوچتے تو کبھی بھی آپ کو میسر نہ ہوتے. آپ کی اسائنمنٹ باقیوں سے بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی پریزنٹیشن میں کوئی یونیک آئیڈیا استعمال ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسی چیز ہی انوینٹ کر لیں یا کسی کو انوویٹ کر لیں جو کہ پہلے سے ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں یا ہماری روزمرہ کی زندگی میں موجود نہیں ہے. سو اہم چیز یا اہم پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے تمام پاسبل سولوشنس کے بارے میں سوچنا چاہیے. وی شوڈ تھنک آف آل پاسبل سولوشنس ٹو اے پرابلم, آل پاسبلٹیز آف اے سچویشن, all possible reasons for a person's behavior, and then we can find the best and the proper answer to our questions. اگلے لیکچر میں ہم کسی اور دلچسپ موضوع کی بات کریں گے جس کا آپ کی پریکٹیکل زندگی سے بھی تعلق ہوگا اور مینٹل پروسیسز سے بھی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.